جب روح اس عالم مادی میں آئی تو اب یہاں پہ طرح طرح کے حجابات اس کے سامنے حائل ہو گئے۔ انسان کی نفس کی کمزوریاں ہیں، وہ اس کو اپنی حقیقت سے اتنا ہی دور کرتی چلی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں مولانا روم کی مثنوی پر۔ کچھ مثنوی کے متفرق موضوعات جو ہیں ان پہ ہم نے بات کی ہے، حکایات کے حوالے سے، حکایات کی حکمت کے حوالے سے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم مثنوی کو بہت شروع سے شروع کرتے۔ بہت شروع سے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مثنوی کا پہلا شعر اور اس سے بھی پہلے جو مولانا روم نے اس کا مقدمہ لکھا ہے، اس کا دیباچہ لکھا ہے، اس سے بات شروع کی جاتی۔ لیکن چونکہ مقصود تعارف ہے، ایک باقاعدہ کوئی درسی نشستوں کا سلسلہ نہیں ہے، تو ہم نے مثنوی شریف کے ان حصوں کو منتخب کیا جس سے تعارف کا اور ایک مؤثر اور جامع تعارف کا آغاز ہو جائے۔ آج ہم گفتگو کریں گے اس شعر کے بارے میں جہاں سے مثنوی کا آغاز ہوتا ہے، یعنی مثنوی کا پہلا شعر کیا ہے، جس میں مولانا فرماتے ہیں بشنو از نی چو حکایت می کند، از جدائی ہا شکایت می کند۔ یہ جو شعر ہے، پہلا شعر، بشنو از نی چو حکایت می کند، کہ نئے کی آواز کو سنو، جو بانسری کی آواز ہے اس کو سنو کہ وہ کیا کہانی بیان کر رہی ہے۔ از جدائی ہا شکایت می کند، کہ اگر آپ اس کی آواز کو غور سے سنو اور اس کی آواز پہ غور کرو تو آپ اس نتیجے پہ پہنچو گے، آپ اس حقیقت کو محسوس کر لو گے کہ یہ بانسری کی آواز دراصل ایک طرح کا گریہ ہے، ایک طرح کا رونا ہے، ایک طرح کی آہ و فغاں ہے، جو سبب ہے اس جدائی کا جس کا یہ شکار ہوئی ہے۔ کیونکہ انسان روتا اس وقت ہے جب اسے کوئی دکھ ہو، کوئی گہرا غم ہو، تو بانسری کا بولنا بھی، نئے کا بولنا بھی دراصل اس کے اندر کا جو درد اور کرب ہے، یہ اس کے اوپر اس کی آہ و فغاں کی آواز ہے، جو ہمیں ایک سر کی صورت میں یا ایک ساز کی صورت میں اس سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ شعر ایک لحاظ سے مثنوی شریف کا ابتدائیہ بھی ہے، مثنوی کا افتتاح بھی ہے، اور پوری مثنوی کی بنیاد بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اہل علم اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ مثنوی میں جو کچھ بیان کیا ہے مولانا روم نے، وہ دراصل نئے کی حکایت ہی ہے۔ اچھا، اب نئے کیا ہے؟ جب ہم نئے کو سمجھتے ہیں تو پھر مثنوی کی معنویت کھل کے ہمارے سامنے آتی ہے کہ مثنوی کس طرح سے مثنوی معنوی ہے۔ نئے دراصل روح انسانی ہے، اور جو جدائیوں کا شکار ہے۔ یہاں آپ غور کریں، مولانا نے جدائی نہیں فرمایا، جدائی ہا، زِ جدائی ہا شکایت می کند، کہ وہ کئی جدائیوں کا شکار ہے، وہ ہجر در ہجر کا جو کرب ہے اس کا شکار ہے، اس دکھ اور درد سے گزر رہی ہے جس کی وجہ سے وہ آہ و فغاں کرتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو روح انسانی ہے اس کا سفر جو ہے اپنی اصل سے کٹ کے ایک بہت دور کی دنیا میں آ جانا، یہ وہ درد ہے جو اس کو اس کی اصل کی جب یاد دلاتا ہے تو پھر وہ صدائے درد بن کے، ایک ساز بن کے ہماری سماعتوں تک پہنچتا ہے۔ اچھا، اب مولانا روم نے جو نئے کو یا بانسری کو جدائیوں کا شکار قرار دیا ہے، یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ یعنی روح انسانی فی الاصل تو عالم قدس میں تھی، حضیرت القدس میں تھی، بارگاہ خداوندی کی قربتوں میں تھی، لیکن جب اللہ کی مشیت کے تحت جیسا اللہ نے چاہا روح اس قربتوں سے دور ہوئی، وہ جو اللہ کی قربتوں کے انوار تھے، وہ جو ماحول تھا اس ماحول سے دور ہوئی، تو اس پیکر خاکی کے اندر روح کو رکھا گیا اور اس عالم مادی میں بھیج دیا گیا۔ جب روح اس عالم مادی میں آئی تو اب یہاں پہ طرح طرح کے حجابات اس کے سامنے حائل ہو گئے، جنہوں نے اس کو حقیقی حسن جو تھا ذات حق کا، اس کے مشاہدے سے، اس کے جلووں سے محروم کر دیا۔ یہ جو دوری ہے، یہ جو جلوہ حق سے محجوب ہو جانا ہے، جلوہ حق سے حجابات میں آ جانا ہے، ظاہر ہے وہ ماحول اور یہ ماحول، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔
تو جیسے جیسے روح انسانی کو اپنا اصل وطن یاد آتا ہے تو اس کا دکھ اور درد بڑھتا جاتا ہے، اور وہ بڑھتا ہوا دکھ اور درد آہو فغاں بن کے ساز کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب یہ جو جدائی ہے یہ بڑا قابل غور ہے، یعنی ذات حق سے تو جدائی ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو انوار تھے، وہ جو اوصاف حمیدہ تھے، وہ جو اعلیٰ کمالات تھے، ان سارے کمالات سے روح انسانی حجابات میں چلی گئی، اور اس مادی دنیا میں آ کے کیا ہوا، جو بری خصلتیں ہیں، برے اخلاقیات ہیں، ان کا شکار، ان حجابات کا شکار جیسے جیسے انسان ہوتا چلا گیا تو اس کی روح اتنی ہی زیادہ پردوں میں محجوب ہوتی چلی گئی، کیونکہ جو نفس کی آلودگیاں ہیں، انسان کی نفس کی کمزوریاں ہیں، وہ اس کو اپنی حقیقت سے اتنا ہی دور کرتی چلی جاتی ہیں جتنا زیادہ انسان روح کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بجائے نفس کے تقاضوں پہ لبیک کہتے ہوئے اس نفس کے راستے پہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں مولانا نے یہ جو نئے کا لفظ استعمال کیا ہے، یا نئے کی استعارہ رکھا ہے روح انسانی کے لیے، یہ بھی بڑا معنی خیز ہے۔ بانسری عام طور پہ لکڑی کی شاخ سے بنائی جاتی ہے، اور اس کی اصل وہ درخت ہوتا ہے جس سے اسے کاٹا جاتا ہے، یعنی یہ جس طرح بانسری درخت سے کٹ کے دور ہو جاتی ہے، اسی طرح روح انسانی اصل سے کٹی ہوئی ہے، اپنی اصل سے دور ہے، لہٰذا وہ آو فغاں کر رہی ہے۔ جس طرح بانسری میں سوراخ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے روح انسانی ہجر کی وجہ سے چھلنی ہے، بشرطے کہ اسے احساس ہو۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر اسے احساس نہیں ہے، اپنے اصل وطن کا شعور ہی نہیں ہے، تو پھر تو اس کے لیے قرب ہو یا بعد ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب نئے کو جو مولانا روم نے روح انسانی کا استعارہ بنایا ہے، تو 3 بڑے اسباب جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا یہ کہ جس طرح بانسری درخت سے کٹ کے دور ہو جاتی ہے، اسی طرح سے روح انسانی ذات حق سے دور ہونے کی وجہ سے، حجابات میں ہونے کی وجہ سے اپنی اصل سے دور ہے۔ جس طرح بانسری میں سوراخ ہیں، روح انسانی اس ہجر کے درد کی وجہ سے چھلنی ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ ذرہ ذرہ ہوا ہے، اور وہ اس بعد کے، اس دوری کے دکھ کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہے۔ اب بانسری پڑی ہے تو پڑی ہے، جب کوئی اس میں پھونک مارتا ہے تو پھر صدا بلند ہوتی ہے، یعنی جب اسے کوئی یاد دلاتا ہے کہ تیری اصل کیا ہے تو اس سے پھر آہو فغاں بلند ہونے لگتی ہے۔ اسی طریقے سے جب روح انسانی کو، یعنی انسان کی شخصی ذات کو یہ ادراک حاصل ہو جائے، اس کو کوئی یاد دلا دے کہ تیری اصل کیا ہے، تو پھر اسے اپنے اصل، جو اصل اس کا وطن ہے، جو ذات حق کی قربتیں ہیں، اللہ کی قربت ہے، اس کا احساس اس کے اندر جیسے بیدار ہوتا ہے، تو پھر اس کی غفلت درد و سوز میں بدل جاتی ہے۔ یہ غفلت کا درد و سوز میں بدلنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انسان نے اپنا رخ ذات حق کی طرف کر لیا ہے، اور قرب حق کے سفر کا آغاز ہو گیا ہے۔ گویا مثنوی مولانا روم کا پہلا شعر روح انسانی کو اس کے اصل وطن کی یاد دلانے کا پہلا قدم ہے۔ جیسے انسان کو یہ یاد آ گیا کہ میں تو اپنے وطن سے دور پڑا ہوں، میں تو ویرانے میں ہوں، میں تو اجنبی دیش میں ہوں، یہ تو دیش میرا تھا ہی نہیں، یہ ویرانہ تو میرا مسکن تھا ہی نہیں، میرا وطن تو کوئی اور ہے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ وہاں دل نہیں لگائے گا، وہ اپنے اصل وطن کی طرف لوٹنے کی طرف کوشش کرے گا، اور ہر وہ اقدام کرے گا، ہر وہ سٹیپ لے گا جو اسے اپنے وطن کے قریب کرے، اپنی منزل کے قریب کرے۔ تو مولانا روم کی مثنوی اس پہلے شعر کے بعد سارے کی ساری مثنوی دراصل قرب حق کی طرف بڑھنے اور پیش رفت کرنے کا ایک سفر لایا عمل اور اس کی تفصیلات